ایران کے 31 صوبوں میں سے ایک جنوب مشرق میں واقع کرمان صوبہ ہے، جس کے معروف شہر میہان کے وسط میں وہ عالی شان مقبرہ اس شخصیت کا موجود ہے جنہوں نے 1431 عیسوی میں 105 سال کی عمر میں انتقال فرمایا، اور جن کے ذکر اور تذکرے کے بغیر آخر الزماں پر گفتگو نہیں ہو سکتی، اور وہ شخصیت ہے جناب نور الدین کی، تاریخ جنہیں حضرت نعمت اللہ ولی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت موسیٰ کاظم سے ملتا ہے، اور وہ شام کے شہر حلب میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے قرآن سید جلال الدین خوارزمی سے پڑھا، جبکہ علم کلام شیخ شمس الدین مکی سے مکہ المکرمہ میں حاصل کیا، اور اس دوران آپ 7 سال مکے میں مقیم رہے، اور پھر ایران، افغانستان، مصر، شام، سمرقند، تبریز، ملتان اور کشمیر کا سفر بھی کیا۔ وہ موسم سرما غاروں میں گزارتے، اور لوگوں نے اس دوران ہزاروں کی تعداد میں ان کی بزرگی اور کرامات کا اعتراف کیا، اور پھر وہ ایران میں یزد کے علاقے میں گئے، جہاں انہوں نے خانقاہ تعمیر کی۔ وہاں لوگ دور دور سے آتے، اور وہیں جب ان کا انتقال ہوا تو سلطان شہاب الدین بہمی نے ان کا مقبرہ تعمیر کیا۔ شاہ نعمت اللہ ولی غالباً اللہ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوں گے۔ صوفیہ کے نزدیک یہ گروہ اولیاء مراد کہلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنی خصوصی عنایت سے ولی، ابدال، قطب اور غوث جیسے اعلی و عرفہ مراتب پر انہیں فائز کر دیتا ہے۔ حضرت نعمت اللہ ولی آج سے تقریباً 855 سال پہلے گزرے ہیں، اور ان کے ہزاروں فارسی اشعار پر مشتمل دیوان کے علاوہ ایک قصیدہ بہت مشہور ہے جس میں انہوں نے آنے والے دور کی پیشگوئیاں فارسی اشعار کی صورت کی ہیں، جو کہ حیران کن حد تک حرف بحرف کچھ اس طرح درست نظر آتی ہیں کہ انہوں نے 100 سے 700 سال بعد آنے والے بر صغیر کے بادشاہوں کے نام تک ترتیب کے ساتھ بیان کر دیے، جب وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے وہ بادشاہ۔ مثلا مغل بادشاہ تیمور کا تذکرہ ان کے اشعار میں بادشاہ کی پیدائش سے 200 سال پہلے کا ہے۔ اسی طرح لودھی خاندان کے حکمرانوں سکندر لودھی اور ابراہیم لودھی کا ذکر ان کے ہاں ملتا ہے، اور پھر مغلیہ خاندان کے بابر، ہمایوں، شیر شاہ سوری جو درمیان میں آئے، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں، سب کے قصے ناموں کے ساتھ بیان کرتے نعمت اللہ شاہ ولی پھر انگریزوں کی آمد کا احوال بھی بیان کرتے ہیں۔ صرف ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ وہ حجابات کے تمام پردے اٹھاتے ہیں جو آخر الزماں تک پیش آنے والے کم و بیش تمام واقعات اور حوادث کو اپنے قصیدوں میں پھر وہ بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ کئی قصیدوں میں وہ پیدا شد کی ردلیف استعمال کرتے ہیں، یعنی پیدا ہوگا یہ کہہ کے بات کرتے ہیں، اور بعض مقام پہ ردلیف میں بینم یعنی میں دیکھ رہا ہوں کی صورت استعمال ہوتی ہے۔ جو پیشگوئیاں حیران کن حد تک درست ثابت ہوئیں ان میں سے کچھ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ ظہیر الدین بابر کے اقتدار میں آنے سے 350 سال پہلے یعنی 1174 عیسوی میں نعمت اللہ ولی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ملک کے کابل کا بادشاہ بابر دہلی میں ہندوستان کا وارث ہوگا۔ ایک اور شعر یوں ہے کہ ہمایوں بادشاہ کو حادثہ پیش آئے گا، اور پھر شیر شاہ یعنی شیر شاہ سوری ایک شخص دنیا میں ظاہر ہوگا۔ تاریخ ہند اس پیشگوئی کو مکمل طور پہ درست ثابت کرتی ہے کہ شیر شاہ سوری سے شکست کھا کے ہمایوں نے نظام سکہ کے ذریعے دریائے گنگا پار کر کے اپنی جان بچائی، اور جب شیر شاہ سوری چل بسا تو ہمایوں نے شاہ ایران کی مدد سے 1555 عیسوی میں دوبارہ ہندوستان پہ قبضہ کیا، اور 1530 سے لے کے 1556 تک وہاں پہ حکومت کی۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ نعمت اللہ شاہ ولی نے تمام مغل بادشاہوں کا نام لے کر ان کے بارے میں پیشگوئی کی۔ مثلا اس طرح کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیے جہانگیر کے بارے میں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ دارالبقا کی طرف سفر کرے گا تو اس کا بیٹا شاہ جہاں پیدا ہوگا۔
قابل توجہ بات یہ ہے کہ نعمت اللہ ولی نے تمام مغل حکمرانوں کا نام لے کے ذکر کیا سوائے ایک کے، یعنی اورنگزیب کے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ذکر آج کہیں قصیدوں میں موجود نہ ہو، کہیں دستیاب نہ ہو، لکھا گیا ہو، یا پھر یہ بھی کہ اورنگزیب نے نہ صرف تخت نشینی کی صدیوں پرانی روایات سے انحراف کیا اور اپنے باپ شاہ جہاں کو گوالیار کے قلعے میں قید کروا دیا، بلکہ تخت کے اصل وارث یعنی اپنے بڑے بھائی دارا شکوہ کو شکست دینے کے بعد ہاتھی کے پیچھے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے ہزاروں مرد و عورتوں کے سامنے بے رحمی سے قتل کروا دیا تھا۔ اورنگزیب کے بعد خاندان مغلیہ کا زوال ہے اور اس کا بھی ذکر کرتے ہیں حضرت، اور پھر دہلی کے اجڑنے سے 600 سال پہلے نعمت اللہ شاہ ولی دہلی کے نادر شاہ کے ہاتھ اجڑنے کا ذکر فرماتے ہیں۔ نادر شاہ نے 1739 میں ہندوستان پہ حملہ کر کے 2 ماہ تک دہلی کو اس طرح برباد کیا کہ ایک بار تو غصے میں آ کے اس کے سپاہیوں نے صرف 12 گھنٹے میں 1.5 لاکھ انسانوں کو دہلی میں قتل کر دیا۔ نعمت اللہ ولی بابر کے دور میں سکھوں کے بانی پیشوا یعنی گرو نانک کا ذکر بھی کرتے ہیں، یعنی اس کا نام نانک ہوگا، بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے اور اس فقیر کا بازار گرم اور بہت چرچا ہوگا۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنگ جین یعنی جرمنوں کی جنگ میں آسمان عیسائیوں کو مبتلا کر دے گا اور یہ ان کے لیے تباہی اور بربادی کا نشان ہوگا۔ پہلی جنگ عظیم جو کہ 1914 سے 1918 تک اور پھر 21 سال بعد دوبارہ جرمنوں اور عیسائیوں کے درمیان دوسری جنگ عظیم کی صورت ہوئی، ایک حیران کن نتیجہ نعمت اللہ شاہ ولی ان جنگوں کا یوں بیان کرتے ہیں، یعنی اگرچہ اہل برطانیہ جرمنوں پر فتح پا لیں گے لیکن پھر بے حد کمزور ہو جائیں گے، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ جائیں گے مگر وہ لوگوں میں ایک جان لیوا جھگڑا چھوڑ کے جائیں گے۔ غور کیجئے، یہاں نعمت اللہ شاہ ولی مسئلہ کشمیر کا ذکر فرما رہے ہیں، اور پھر وہ کئی سال بعد سقوط ڈھاکہ کے پیش گوئی بھی کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں پر اپنے ملک کی زمین تنگ ہو جائے گی اور تباہی و بربادی ان کی تقدیر میں ظاہر ہوگی۔ پھر نعمت اللہ شاہ ولی 1965 کی جنگ کا تذکرہ این دنوں کتنے ڈیز میں یہ لڑی گئی اس کی مدت کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ 17 روز کی جنگ کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کی غازی خوریزی کر کے کامیاب ہوں گے۔ ماضی میں حیران کن حد تک درست ہوتی پیشگوئیوں کے بعد ذرا زمانہ حال کی پیشگوئی پہ نظر ڈالیں اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ نعمت اللہ شاہ ولی مستقبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ عصر حاضر کے بارے میں بے شمار ان کی روایات، لیکن ایک شعر ذرا ملاحظہ فرمائیے، یعنی اس وقت کسی کو اہل حق نہ دیکھے گا، لوگ چور اور ڈاکوؤں کے سر پہ دستار رکھیں گے۔ آخر الزماں کے بارے میں 855 سال پہلے نعمت اللہ ولی کی پیشگوئیاں انتہائی اہم تصور ہوتی ہیں کہ ماضی و حال میں ان کی تمام جتنی باتیں انہوں نے کہیں وہ ہو بہو پوری ہوئی۔ مستقبل کے کسی دور کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد، کس واقعے کے بعد یہ واضح نہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ہندوستان میں ایک شورش ظاہر ہوگی اور اس سرزمین پہ فتنہ و فساد بپا ہوگا۔ کس واقعے نے یہ ہنگامہ شروع کیا اس کے بارے میں جیسے میں نے پہلے بیان کیا کوئی نہیں جانتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یعنی اس خلفشار کے وقت بت پرست قوم کلمہ گو مسلمانوں پر اپنے ہندوانہ قہر و غضب کے ساتھ ظاہر ہوگی۔ اس جنگ کے دوران یہاں لڑتے مسلمانوں کے بارے میں 3-4 اشعار انتہائی توجہ طلب ہیں، یعنی ان کی مدد کے لیے شمال مشرق کی طرف سے فتح حاصل کروانے کے لیے غائبانہ مدد آئے گی۔ پھر وہ کہتے ہیں یعنی ترکی، عرب، ایران اور مشرق وسطی سے امداد کے لیے ان کے پاس لوگ دیوانہ وار آئیں گے، اور پھر اس جنگ میں اتحاد کیسے ہوگا اس بارے میں ان کا یہ شعر ملاحظہ کریں، یعنی ترکی، چین اور ایران والے یہ بھی سب یکجا ہو جائیں گے اور یہ سب بھی ہندوستان کو غازیانہ طور پہ فتح کروائیں گے۔ یہ جنگ کس قدر خوریز ہوگی اس بارے میں نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ دریا اٹک
काफिरों के खून से 3 मरतबा भर के जारी होगा। इस शेर की समझ बूझ उस वक्त तक नामुमकिन है जब तक उस पेशगोई पे नजर ना डाल लें जिसके बारे में वो फरमाते हैं, यानी पंजाब, शहर लाहौर, मुल्क कश्मीर, नुसरत शुदा आजाद कश्मीर यानी दरिया गंगा और दरिया जमुना का इलाका और बंजोर शहर मुसलमान फतह कर लेंगे। बहुत से साहिब इल्म इन पेशगोइयों को उन अहादीस के साथ उनके तनाजुर में देखते हैं जहां पे जिक्र हुआ है गज़वाए हिंद का। तीसरी मुतवक्को जंग अज़ीम के बारे में नेमत शाह वली फरमाते हैं, यानी हिंद की तरह मगरिब की तकदीर भी खराब होगी और तीसरी जंग शुरू हो जाएगी। फिर उनका कहना है, यानी इस बड़ी जंग में शिकस्त खुर्दा जर्मनी या जापान रूस के साथ बराबरी करेगा या मिल जाएगा और इस जंग में जहन्नुमी किस्म के इंतहाई मोहलक आतिशी हथियार इस्तेमाल होंगे। नेमतुल्लाह शाह वली के मुताबिक यानी अचानक हज के दिनों में इमाम मेहदी जाहिर होंगे और ये तमाम दुनिया में बात मशहूर हो जाएगी। उसके बाद इस्फहान शहर से दज्जाल जाहिर होगा, इस्फहान शहर से, और उसके कत्ल करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे। और एक शेर इन पेशगोइयों के नाजुक तरीन मरहले पे नेमतुल्लाह शाह वली का यूं है कि ऐ नेमतुल्लाह शाह, खामोश हो जा, रब के राजों को जाहिर ना कर। नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोइयां कुछ 2000 अशार के करीब बयां होती हैं, जिनमें से सिर्फ 350 अब आज के वक्त दस्तयाब है और 1000 साल पर मुहीत इतनी तवील और मुस्तनद पेशगोई करने का ये गैर मामूली मर्तबा किसी और रूहानी शख्सियत को अल्लाह ने गालिबन अता नहीं किया। यानी नेमतुल्लाह एक कोने में बैठा हुआ है और मैं सब कुछ देख रहा हूं।